آپ پہلے اپنا نام بتائیں. میرا نام امین اللہ ہے. ٹھیک ہے. آپ پہلے کب آئے تھے بلتستان؟ ہم 2019 میں آئے. ماشاء اللہ. اور آپ نے بتایا وہ گانچے کے آخر تک گئے. پورا گانچے تک گئے اور چوربٹ تک. کیا نام تھا اس کا گاؤں کا؟ یہ چوکو گرم. ماشاء اللہ. اور بلتی بھی آتی دیکھا. بولتی ٹھیکیورا یجو دکام دکلے سنگ کرونگ. ویسے پیچھے سے کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ ہمارا بیسیکلی کوئٹہ سے تعلق ہے. الحمدللہ ہم پنڈی سے آئے. آپ دو تین آپ کے پاس آئے. آپ کی محبت کو دیکھ کر پوری دنیا میں یہ آپ لوگ اپنا پیغام چلاؤ. دیکھو آپ لے جائیں نا ہمارا پیغام. ہم آپ کو لے جائے گا. دیکھو آپ دیکھو نبی علیہ السلام نے محبت کیا. اہل بیت نے محنت کیا. دین کی محنت کیا. امام حسین کا سر کس چیز پر کٹ گیا؟ سر تن جدا ہو گیا مگر نماز نہیں چھوڑا. دیکھو ہم عاشق حسین ہے تو عاشق حسین والا کام اپنے ذمہ داری لے لے گا. آپ کے پاس کتنے لوگ آ رہے ہیں؟ آپ کے پاس پورا ٹورسٹ کسی نے آپ کو بتایا 1 لاکھ ٹورسٹ یہاں پر آتا ہے. تو میرے محترم بھائی دوستو آپ لوگ بہت نیک لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں. اصل زندگی تو دین ہے. دین زندگی میں ہوئے گا پھر برکتیں اخلاص خلوص نصیب ہوئے گا. اگر دین زندگی میں نہیں ہوئے گا تو کیا ایک دوسرے سے نفرت کریں گے. ہم سب مسلمان بھائی ہیں. ہمارا قرآن ایک ہے, ہمارا نبی ایک ہے, ہمارا رسول ایک ہے, ہمارا اہل بیت ایک ہے. ہم سب مسلمان ہیں. اس ذمہ داری کو اٹھانا ہے, پورا دنیا میں پھیلانا ہے. اتنی اچھی آپ کی اچھی نہیں. بس گلابی ہے گلابی. ایک سوال اور, آپ پنڈی سے چلے یہاں تک آئے, ٹھیک ہے, آپ یہاں مسجد میں گئے, آپ کو کیسا محسوس ہوا ہے؟ الحمدللہ آپ کی محبت نے ہم کو کھینچ کر یہاں پر لایا. آپ لوگ بلتی لوگ ایسے لوگ ہیں کہ اس کا اخلاق نہ یہاں پر چوری ہے نہ کچھ ہے. علامہ صاحب میں تقریباً 25 سال پنڈی میں رہا ہوں نا, تو میں نے دیکھا ہے کہ دین اصل میں جو ہے نا یہ بلتستان میں ہے. کیونکہ یہاں پہ اہل حدیث کا مولانا صاحب ہمارے ادھر مسجد میں آتے ہیں, ٹھیک ہے جی, ہمارے مولانا صاحب اہل حدیث کی مسجد میں جاتے ہیں, ٹھیک ہے جی. ان میں آپس میں یہاں پہ بہت کوارڈینیشن ہے. جتنے فرقے ہیں نا سب کے آپس میں بہت کوارڈینیشن ہے, بہت مضبوط ہے یہاں پہ. اور اس یہاں پہ امن کا جو ہے نا اسی وجہ سے امن ہے. باقی پولیس کی وجہ سے امن نہیں ہے, انتظامیہ کی وجہ سے امن نہیں ہے. لوگ جو ہے نا آپس میں بہت تاریخ. آپ کو ایک بات بتاؤں تاریخ. یہاں اہل سنت کی مسجد ساتھ پیچھے یہ مسجد کی جگہ یہاں قائد بلتستان علامہ شیخ غلام محمد العربی نے وہ جگہ انہوں نے دی ہے. سرور صاحب نے آپ کو بتایا. ٹھیک ہے, اور وہ مارکیٹ بھی انہوں نے دی ہے. ساری زمین گورنمنٹ سے الاٹ کرائی اہل سنت. سبحان اللہ. اور ایک بات ہے, دیکھو دین کا کام اچھے لوگ کرتے ہیں, برے لوگ کرتے ہیں. دیکھو جو آپ کے اندر اللہ پاک نے صلاحیت رکھا ہے, امن رکھا ہے, چوری یہاں پر نہیں ہے. کسی نے ہم کو بتایا پورا ادھر ہے تاڑا پولیس اسٹیشن ہے, یہاں پر ایک آدمی بھی قیدی نہیں ہے, قیدی نہیں ملے گا. تو میرے محترم بھائی دوستو سب دیکھ لو جو دنیا کے اندر لوگ قتل غارت کرتے ہیں. جو دیکھ ایک بات میں بتا رہا ہوں, یہاں پر یہ دین کون پہنچائے گا؟ ان لوگ اچھے لوگ پہنچائے گا یا برے لوگ پہنچائے گا؟ اچھے لوگ. تو آپ لوگوں کے اندر جو اللہ پاک نے صلاحیت رکھا ہے, آپ لوگ اچھے لوگ ہیں, محنت کرو, دین کی محنت کرو. آپ لوگ نہیں چاہے گا لوگ بھی دینی پھیلائے گا. ایک مزے کے بعد آپ کو قتل یہاں پہ یہ دیکھو نا, ابھی میں اہل تشیع سے تعلق رکھتا ہوں. میرے سے اگر اہل سنت کسی بھائی کا مسئلہ ہو جاتا ہے نا, یہاں کے علماء جو ہے نا علماء حل کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. یہ سب سے بڑی پیاری بات ہے کہ نہ مجھے تھانے میں جانا پڑتا ہے نہ مجھے کچہری میں. مثلا اہل سنت پہ یہاں پہ جو عالم ہوں گے ہمارے اہل تشیع والے کو بلائیں گے. کسی بھائی نے ہم کو بتایا. اور سب سے بڑی یہاں پہ جو ہے نا یہ جو ہے نا یہ سب سے بڑی محبت ہے کہ یہاں پہ مسلمانیت ہے. بھائی دیکھو اپنا زندگی پیش کرو. اہل بیت نے اپنا زندگی پیش کیا لوگوں کے سامنے. آج کتنا ٹورسٹ یہاں پر آ رہا ہے, بولتا ہے یہاں پر پیسہ نہیں. دیکھو اپنا زندگی دکھاؤ, 5 وقت کی نماز. دیکھو سب یہ سارا تو مسلمانی ہے بھائی. دیکھو دین خالی نماز کا نام نہیں ہے, نہ قرآن کا نام ہے. دیکھو نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی جا رہا تھا, کافر نے پوچھا کہ آپ کا قرآن کدھر ہے؟ صحابی نے اہل بیت نے آواز لگائی کہ وہ ہمارا قرآن ہے. بولے وہ تو انسان ہے. بولا جو قرآن کے اندر ہے وہ اس انسان کے اندر ہے. تو میرے محترم بھائی دوستو ہم سب مسلمان ہیں. اچھا آخری سوال یہ کہ آپ یہاں آنے کا مقصد کیا تھا بلتستان, اور آپ نے وہ مقصد پایا نہیں پایا؟ آپ مجھے بتائیں. بس دیکھ لو مقصد تو ہمارا یہی ہے کہ دیکھ ہم سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی, سارے دنیا کو یہ پیغام دینا ہے
کہ موت آئے گا، موت قیامت تک انسان زندہ نہیں رہے گا. اگر اہل بیت کو دیکھ لو، اگر اپنے دین پر مطمئن تھا تو وہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھا رہتا، مگر دین پر مطمئن نہیں تھا، عصر کے نماز چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، عصر کا نماز پڑھے گا سرتن سے جدا. تو یہی پیغام ہے بھائی، سب کو یہی پیغام دینا پڑے گا.